بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ اپنا بک نکالیں، پیج 4 اور پیج 5. پہلا ٹاپک ہے ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کی نمایاں خصوصیات. تو آپ دیکھیے، انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں ہندوستان پر قبضہ جما لیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں سے وہ تمام اختیارات چھین لے تاکہ وہ اپنے طریقے سے اس برصغیر پر حکومت کر سکے. لیکن اگر ہم اس بات کی طرف سوچیں تو آخری مغل حکمران جو تھے انہوں نے انگریزوں کے چال کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. نتیجہ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ انگریزوں نے مسلمانوں سے یہ خوبصورت علاقہ چھین لیا اور پھر اس کا نتیجہ جنگ آزادی کی شکل میں نکلا. انگریزوں نے ان کو میوٹنی، بغاوت کا نام دیا. مسلمان نے چونکہ آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے جنگ آزادی کا نام دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان تو پہلے سے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے. انہوں نے یہ جنگ ہار کر انگریزوں کو موقع دیا. پھر بھی بہت سے لیڈر تھے، سر سید احمد خان تھا، دوسرے اچھے لکھنے والے تھے. انہوں نے مختلف کتابیں لکھی. اسباب بغاوت ہند ایک کتاب تھا، سر سید نے لکھا. اس میں اس نے کہا تھا کہ بغاوت کے ذمہ دار جو ہے یہ مسلمان نہیں بلکہ انگریزوں نے ایسے حالات پیدا کیے جس کی وجہ سے ان کو اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے آگے آنا پڑا. پھر کیا ہوا؟ 1858 میں گورنر جنرل نے الہ آباد میں دربار منعقد کیا اور ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے چند نکات بیان کیے جو آپ اپنی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، جو پیج 4 پر موجود ہے. اور اس میں چند پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ہے. برصغیر پاک و ہند پر اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی سے ملکہ برطانیہ کو منتقل ہو گیا. تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں آئے اور جب سب کچھ پر قبضہ کر لیا تو پھر یہ ہوا. پھر کہتے ہیں کہ عوام کو بتایا گیا کہ وہ حکومت ہند کے وفادار رہے کیونکہ وہ ملکہ برطانیہ کے نمائندے ہیں. پھر یہ ہوا مذہبی آزادی میں مداخلت نہیں کی جائے گی. یہ پوائنٹ تھا جو جس نے ذرا سا مسلمانوں کو ریلیف دیا تاکہ وہ آزادی سے اپنی مذہبی رسوم کو ادا کر سکے. اب دیکھیں یہ اہم کیوں تھا، یہ اعلان کیوں اہم تھا. اس میں جو 9 پوائنٹ ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ سیاسی لحاظ سے تاریخ میں اہمیت کے حامل اس لیے ہے کہ اس میں ایک نظم و نسق کی، ایک انتظام چلانے کی بنیاد رکھی گئی. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کا نظم و نسق کیا تھا، برٹش ایڈمنسٹریشن انڈیا کیا تھی. جب انگریزوں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے پہلے کیا کیا؟ آپ بتائیے. ٹھیک ہے، یہ کہ برطانیہ کی کابینہ میں ہندوستان کی امور کی نگرانی اور ہدایات جاری کرنے کے لیے ایک وزیر سیکرٹری آف اسٹیٹ کے نام سے مقرر کیا گیا. جس طرح ہم ایک ادارے کا
نظم و نسق چلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ڈائریکٹر ہے، یہ پرنسپل ہے، یہ ٹیچر ہے. اس طرح انہوں نے بھی کیا. گورنر جنرل کو اختیارات دیے. ملک میں قانون سازی کے لیے قانون ساز کونسل قائم کیا گیا. سول سروس کو متعارف کیا گیا. ملک کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کی گئی. اور پھر انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کا قیام وجود میں آیا. اور سب سے اہم بات یہ تھی اس نظم و نسق کا کہ انگریز تو آپ جانتے ہیں انہوں نے اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی. تو بیٹا اس طرح کرے کہ آپ پڑھیں. پھر ہمارے اسکول کے ویب سائٹ پر یہ ویڈیو بھی موجود ہے، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس ویب سائٹ کو نکال کر آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں. اگر کوئی مشکل ہو تو ہم اس کو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ایکسپلین کریں گے. آپ اپنے سوالات بیچ سکتے ہیں اور ہم آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے.